واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 23 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، ہرکل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاذ سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سن تو لی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا، کمرے میں ٹہلنا، پھر بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگنا ایسی علامات تھی جو اس بے چینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بپا تھی۔ اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا، اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم انطاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی سی بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ انطاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین کے اصولوں کی فتح تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیے۔ شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے، انہوں نے روم کی بادشاہی کو تو قبول کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے در پردہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فاتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ مسلمان فاتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسق درست کرنے بیٹھ جاتے، سالاروں کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپا ہوتی ہوئی رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھا ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کو انہوں نے ایک اور سمت بھیج دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ حلب پہنچے تو انطاکیہ سے ایک قاصد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے ایک نائب سالار ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جس میں انہوں نے ایک تو انطاکیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انطاکیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے۔ امیر المومنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے تو وہ انہیں بروقت ادا کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے 2 سے 3 دستے موجود رہیں اور نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ آبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ تدبر اور ہوشمندی سے اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ بغاوت تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھی، ان سب پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہرکل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا۔ پھر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہرکل کی اس چال کو اس طرح بیکار کیا کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباکن اقدام ہوتا۔ معزز ناظرین، ہرکل کا جرنیل راستین اسے انطاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا تھا۔ ہرکل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی اب سراپا انتظار بن کے رہ گئی تھی۔ یہ تمام مقامات سرحدی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب سرحد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، معروف تاریخ دان الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ہرکل مایوسیوں میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مصائبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا جو ستارہ شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر
شام کے افق میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا۔ اس نے ہرکل کو ایسی ہی کہانی سنائی جیسی راستین انطاکیہ کی سنا چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ اب بچی کچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر آن پہنچا۔ رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا۔ ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا، اس افسر نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی۔ ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور ہی کرتے رہے، کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو؟ ہرکل نے پوچھا۔ راستین جرنیل تھا، اس لیے اس نے ہرکل کو بڑے صاف الفاظ میں جرأت کے ساتھ وجہ بتا دی تھی، لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا، اس لیے اس نے سچ بولنے کی جرأت نہیں کی۔ ہرکل نے پھر اپنا سوال دہرایا تو افسر بے چین سا ہو گیا اور ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھجکے بغیر بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دی جائے۔ شہنشاہ معظم، افسر بولا، ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے، زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی حکمرانی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی بادشاہی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور رعایا کا پیٹ کاٹتے نہیں بلکہ پیٹ بھرتے ہیں۔ ہرکل نے سر جھکا لیا جیسے وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا ہو۔ ہرکل سر جھکا لینے والا بادشاہ نہیں تھا۔ اب جو اس کا سر جھکتا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا اس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ ایک دو دن ہی اور گزرے تھے کہ ایک اور مقام مراشہ سے ایک رومی قاصد آ گیا۔ ہرکل نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعہ بند اور بڑے مضبوط مقام پر بھیج دیا تھا۔ قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مراش کو محاصرے میں لینے لگا، لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم تعداد لشکر ہے، اسے محاصرہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر ختم کیا جائے۔ اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے۔ پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کے بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا اور جو مسلمان رومی فوج کے عقب میں چلے گئے تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، اگلی قسط جاری ہے، قسط نمبر 24 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔